السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة
كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همّا، ولا مغموم إلا وكشف الله غمّا، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حکم حاکم ہے، کسی کا نہ رہے سر باقی، حکم حاکم ہے، کسی کا نہ رہے سر باقی، آج دنیا میں نہ حیدر کا رہے گھر باقی، آج دنیا میں نہ حیدر کا رہے گھر باقی، وہ رہے حق پا مٹے پر نہ مٹا در ان کا، وہ رہے حق پا مٹے پر نہ مٹا در ان کا، لفظ حیدر یہ بتاتا ہے کہ حیدر باقی، حکم حاکم ہے۔ مجرئی مشتاق ہے، قدسی کلام ساتھ تو مجرئی مشتاق
ساتھ ہو بزم میں شور درود اٹھے سلام ساتھ ہو مجرئی مشتاق خیالی اللہ کا ہم نام نام ساتھ ہو ہے علی اللہ کا ہم نام نام ساتھ ہو خانہ زاد حق ہوا ذل احترام ساتھ ہو مجرئی مشتاق یا علی جب منہ سے نکلا مشکلیں آسان ہوئیں یا علی جب منہ سے نکلا مشکلیں آسان ہوئیں اس میں اعظم کا اثر رکھتا ہو نام ساتھ ہو مجرئی مشتاق شاہ مردان فاتح خیبر امیر المومنین شاہ مردان فاتح خیبر امیر المومنین جانشین حضرت خیر الانام ساتھ ہو مجرئی مشتاق ہے اکیسویں کی رات قیامت کی رات تھی اکیسویں کی رات قیامت کی رات تھی سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی سادات پر بلا کی مصیبت کی رات تھی میں
محشر کی صبح تھی کہ شہادت کی رات تھی، بیٹوں سے بت رب کی رخصت کی رات تھی، بیٹوں سے بت رب کی رخصت کی رات تھی، کہتے تھے دل دو نیم ہے ایسا خطے ہے بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے بیزاد راہ خلق سے اپنا سفر ہے شبر میرے یتیموں کو شفقت سے پالیو، تم اپنے نانا جان کے گھر کو سنبھالیو، شبیر پر بلا کوئی آئے تو ٹالیو، دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو، دیکھو کڑی نگاہ بھی اس پر نہ ڈالیو، اس کا لحاظ چاہیے تم کو کہ خود ہے بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے، بیٹا میرا حسین تمہارے سپرد ہے، اے میرے جانشین میرے دلدار الوداع، اے نور عین احمد مختار الوداع، سونپی تمہیں رسول کی سرکار الوداع، اے امت رسول کے غم خوار الوداع، اے امت رسول کے غم خوار الوداع، شبر جو میرے دوست ہیں تم سب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، مظلوم کربلا میری زینب سے ہوشیار، یہ کہہ کے غم سے حال جو ہونے لگا تغیر، بستر پا اٹھ کے بیٹھ گئے شاہ دستگیر، بولے حسین سے یہ امام فلک سرے، بیٹا بڑا علم ہے کہ عباس ہے صغیر، بیٹا بڑا علم ہے کہ عباس ہے صغیر، اب آپ کے سپرد میرا لالا فام ہے، بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے، بھائی نہ جانیو یہ تمہارا غلام ہے، بھول پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے، لو جانشین حیدر مرار مر گئے، بھول پڑ گیا کہ سید ابرار مر گئے، لو جانشین احمد مختار مر گئے، رسول پاک کے سردار مر گئے،
ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے ماتم کرو کہ حیدر کرار مر گئے روئی جو بیبیاں تو بے سر پیٹنے لگے عباس نلے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے عباس نلے ہاتھوں سے سر پیٹنے لگے کیوں کر بیان کیجئے وہ حشر کا سما بیٹے ادھر تڑپتے تھے اس سمت بیٹیاں ہر سو کہیں بکا کہیں شیول کہیں وغا بکھرا کے بال زینب مزتر کا یہ بیان بکھرا کے بال زینب مزتر کا یہ بیان بابا آخر شب میں تہیا کدھر کیا ہے غے مہ سیام میں عزم سفر کیا ہے غے مہ سیام میں عزم سفر کیا بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو زین العبا کے توق بڑھا لو تو جائیو صحت تو ہو چلی ہے نہا لو تو جائیو بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو کیوں چپ ہو اے امام حجازی جواب دو در پر پکارتے ہیں نماز جواب دو در پر پکارتے ہیں نماز جواب دو اکیسویں کی رات قیامت کی رات تھے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى تمام تعریفیں رب علی ابن ابی طالب کے لیے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جسے علی ابن ابی طالب نے سجدے کیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام سجدہ گزار کے لیے، عبادت گزار کے لیے،
ختمیہ مرتبت کے عاشق نامدار کے لیے، تمام درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات کے نتیجے میں آج ایمان اور اطاعت کا عنوان ہمارے درمیان باقی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہم الان قتلۃ امیر المؤمنین۔ تمام اہل ایمان کی خدمت مقدس میں شب شہادت مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو امام منتقم کے خدمت گزاروں میں، مولائے کائنات کے خون کے طلبگاروں میں قرار دے۔ گرچہ شب شہادت ہے، شب گریہ و شب تعزیت ہے، شہزادیوں کی یتیمی کی رات ہے، جنت کے جوانوں کے سرداروں کی یتیمی کی رات ہے۔ صرف شہزادوں کی بات نہیں بلکہ تمام کوفے کے یتیموں کے لیے آج دوبارہ یتیم ہو جانے کی رات ہے۔ تمام تر اہل ایمان دنیا بھر میں جہاں کہیں رہتے ہوں، آج ان کے مولا کی شہادت کی رات ہے۔ ماتمداران امیر المومنین، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے، خدا ان آنسوؤں کو بہترین جزائے خیر کا عنوان قرار دے جو مولا کی محبت میں بہائے جاتے ہیں۔ آئیے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے اگر آج ہم اور آپ آنسو بہا رہے ہیں تو اللہ کے حبیب نے اس وقت بھی آنسو بہائے جب خطبہ شعبانیہ میں مولا متقیان نے کھڑے ہو کے درمیان خطبہ میں سوال کیا تھا۔ اسی ماہ مبارک کی عظمت کو پیغمبر شعبان کے آخری دنوں میں بیان کر رہے تھے۔ خطبہ شعبانیہ اس کا عنوان، اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سوال کیا مولا متقیان نے، یا رسول اللہ ای الاعمال افضل فی ھذا الشہر، یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل ترین عمل کون سا؟ اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا، یا علی، اس مہینے میں سب سے افضل عمل الورع عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے رسول نے اتنا بیان کیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے۔ مولا متقیان نے جیسے ہی اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، ایک مرتبہ تڑپ کے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ ما یبکیک، یا رسول اللہ آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول، اس لیے روتا ہوں کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسی مہینے میں آپ کے سر پہ ایسی تلوار ماری جائے گی، ناقہ صالح کو پے کرنے والے سے بدترین شخص آپ کے سر پہ تلوار مارے گا، یہاں تک کہ آپ کے سر کے خون سے آپ کی ریش مبارک کو خضاب ہو جائے گا۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ نہ میرا مولا، وہ عظیم الشان مولا جس نے ہمیشہ شہادت کی تمنا کی تھی، جو شہیدوں کے سردار کا باپ بھی ہے، شہیدوں کی پہچان بھی ہے، شہیدوں کی شان بھی ہے،
ارشاد فرمایا اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں، یا رسول اللہ سلامتن من دینی، جب یہ واقعہ پیش آئے گا تو یا رسول اللہ کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں یا علی آپ کا دین سلامت ہوگا۔ بس اسی بات سے غور کیجئے، آپ فریاد کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے آنسو بہائے تھے، اور اسی جملے کو مولائے متقیان نے اس وقت جب کہ ضربت ماری گئی، آپ حالت سجدہ میں یا جا رہے تھے یا سر کو اٹھا رہے تھے، اس عالم میں آپ نے ارشاد فرمایا فستو ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ماتم داران امیر المومنین، شہزادیوں کو پرسہ پیش کرنے والے عزاداران، روزانہ آپ کی خدمت میں مولائے متقیان علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کے فضائل کے حوالے سے، اور علی الخصوص زیارت امین اللہ کی شرح کے اعتبار سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آج بھی چاہتا ہوں کہ اسی عنوان کو آگے بڑھاؤں۔ خدا مجھے اور آپ کو مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زائروں میں سے قرار دے۔ زیارت امین اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں کل بیان ہوئیں، کچھ اس سے پہلے بیان ہوئیں، اور ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ امام سید سجاد علیہ السلام وہ شخصیت کہ جو آغوش مولائے کائنات علیہ السلام کے پروردہ ہیں، یعنی اب دادا اور پوتا۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تمہید کی منزل پر، کہ ویسے تربیت کے ایک ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے کہ گھر کے بزرگوں اور بچوں کے درمیان ربط قائم کیا جائے، اور آل محمد کے گھرانے نے یہ تربیت دی کہ جب شہزادہ امام سید سجاد علیہ السلام کی آمد ہوئی اس دنیا میں، تو آپ کے والد محترم سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے آپ کو آپ کے دادا کی خدمت میں تربیت کے عنوان سے دے دیا۔ اب دادا اور پوتے دونوں مل کر، گویا بڑا علی اور چھوٹا علی، مصلی پر آتے ہیں تو ساتھ ہیں، عبادت کا انداز ہے تو ایک جیسا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں نے بیان کیا کہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب مصلی پر کھڑے ہوتے تھے اور جس خلوص کے ساتھ آپ خدا کو کبریائی کے ساتھ یاد کرتے تھے، ساری دنیا کے لوگ خدا کو اکبر کہیں مگر اکبر کی حقیقت سمجھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ، وہ جو میرا مولا خدا کو اکبر کہتا تھا، کس خلوص کے ساتھ، کس رقت کے ساتھ امام اللہ کی بارگاہ میں اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کرتے تھے۔ سنیں تمام صاحبان ایمان جو کہتے ہیں کہ نماز کی کیا ضرورت ہے، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز قائم کر رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کا پوتا کھڑا ہوا ہے۔ اے ماتم داران مظلوم کربلا، جس نے تمہیں ماتم سکھایا وہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنے جد کے ساتھ کھڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی امام نے تکبیرۃ الاحرام کہی ہے، امام کی تکبیر کو سن کر امام سید سجاد علیہ السلام نے تکبیرۃ الاحرام کہی، نماز سے فارغ ہوئے تو میرے مولا نے اپنے پوتے کو سینے سے لگا لیا اور ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب نے سچ تو فرمایا ہے کہ صغیرنا و کبیرنا سواؤن، ہمارے چھوٹے اور بڑے دونوں برابر ہوتے۔ اللہ اکبر۔ تو عبادت کے مزاج میں مولا امام سجاد علیہ السلام، اور اسی انداز سے سوکھی روٹی کھانے کے عنوان میں، بس یاد رکھیے کہ غذائے مادی اور غذائے معنوی جس نے مولائے متقیان سے سیکھیں، اس نے کہا السلام علیکہ یا امین اللہ،
فی ارض. زیارت امین اللہ اس عظیم الشان امام کے الفاظ ہیں جو 2 سال یا 4 سال کے سن تک اپنے دادا کے ساتھ رہے اور اپنے دادا کو سلام کرنے کا طریقہ تمام عالم انسانیت کو سکھا دیا. گویا میں الفاظ کو یوں ادا کر لوں کہ زیارت کی تاریخ پرانی ہے، روزے کی تاریخ بعد میں ہے. روزہ بعد میں بنا ہے، زیارت پہلے شروع ہو گئی ہے. انشاءاللہ روزے کی کچھ تاریخ کل کی مجلس میں بیان ہوگی. آج کی حد تک تمہیں زیارت امین اللہ کے الفاظ کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ. امین کے کچھ معانی کل بیان ہوئے، کچھ باتیں آج سن لیجئے. امین یعنی کہ دین و علوم و احکام اور معارف کی امانت کی ذمہ داری امین اللہ. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس حوالے سے وضاحت لکھی. دوسرا معنی امین کا کہ اموال اور نفوس اور بیت المال للمسلمین کی امانت کی ذمہ داری امانت کہلاتی ہے. اور تیسری بات، امانت سے مراد منصب امامت اور اس کے مختصات کی ذمہ داری کو نبھانا، یہ امانت کہلاتا ہے. اور چوتھی بات، خدا کے راز، خدا کے رموز کو اپنے پاس محفوظ رکھنا امانت کا ایک انداز یہ بھی ہے. تو اب اس جملے میں چاروں باتیں جمع کر لیجیے. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض. اے اللہ کے امین، اللہ کی زمین پر اس کے دین کے بارے میں، علوم کے بارے میں، احکام اور معارف کے بارے میں، نفوس کے بارے میں، اموال کے بارے میں، مسلمانوں کے بیت المال کے بارے میں، منصب امامت کے بارے میں، منصب امامت کے مختصات کے بارے میں، اور خدا کے راز اور خدا کے رموز کے امین. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ. یہ 4 مفہوم بیان کیے گئے امانتوں کے حوالے سے لفظ امین کے ذیل میں. اور یہ بات پھر یاد دلا دوں کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف آپ اکیلے امین نہیں ہیں، بلکہ آپ کے جانشین اور آپ کی اولاد طیبین و طاہرین، چاہے زیارت جامعہ صغیرہ پڑھ کر دیکھیے یا زیارت جامعہ کبیرہ پڑھ کر دیکھیے، لفظ امانت کو ہر امام کے ساتھ بطور صفت آپ محسوس کریں گے. کبھی امناء الرحمن، کبھی امناء اللہ، اللہ کے امین اور رحمان کے امین. لیجیے کچھ شرح میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچا دی گئی. تو السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض و حجتہ علی عبادہ. اگلا مرحلہ، گرچہ پوری زیارت کی تو شرح ممکن نہ رہ سکے گی، البتہ جتنے جملے کم از کم ہو سکیں، اور ایک کم از کم آپ کی خدمت میں روزانہ لفظ زیارت امین اللہ اتنا پڑھا جائے کہ ہم اور آپ مل کر اس زیارت کے پڑھنے والوں میں روزانہ کے اعمال کے اعتبار سے شامل ہو جائے انشاءاللہ. وَحُجَّتَهُ عَلَىٰ عِبَادِهِ، اور اے اللہ کی حجت اس کے بندوں پر. لفظ حجت کے کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ حجت کے ایک معنی غلبہ، حجت کے ایک معنی ہے دلیل اور برہان، حجت کے ایک معنی ہے معصوم کی ذات مقدس. یعنی غلبہ بھی حجت ہے، دلیل اور برہان بھی حجت ہے، اور زمانے میں وجود امام بھی حجت ہے. یہاں پر لفظ حجت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ 2 جملے اور سن لیجئے، جس میں پہلا جملہ اس مطلب کو واضح کرنے کے لیے، حجت بہت مشہور لفظ ہے، آپ کے لیے تو بہت انتہائی
مشہور اور استعمال ہونے والا لفظ حجت خدا، یعنی خدا کی حجت۔ پہلی بات تو یہ کہ آیا زمین کو حجت کی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے، یا یوں سمجھیے کہ زمین کے لیے حجت، خدا کے بندوں کے لیے حجت آیا ایک معمولی بات ہے یا انتہائی لازمی اور واجب والی بات ہے؟ اس کے لیے بہت سارے فلسفے کے عناوین قائم ہو سکتے ہیں، منطق کی ادلہ لائی جا سکتی ہیں۔ فلسفہ اور منطق کے الفاظ کے بجائے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت مقدس میں کہ چلیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد رشید جناب ہشام کی طرف، اور ہشام کا ابو عبیدہ سے ایک مناظرہ۔ ابو عبیدہ مکتب عامہ سے تعلق رکھتے اور مسجد بصرہ میں بیٹھ کر بڑے درس دیا کرتے، اور یاد رکھیں بہت سے لوگ ایسے جو بڑی خواہش کرتے تھے کہ ہم سے جو چاہو پوچھ لو، لیکن یہ جملہ کسی کی بھی شان میں اضافہ نہ کر سکا سوائے مشکلات کے۔ ہاں، اگر یہ جملہ بشان عظیم الشان رہا تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان میں نہ رہوں۔ تو لفظ سلونی کے اعتبار سے یہ دعویٰ مولائے متقیان کا، اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے، چاہے مدرس کرے، چاہے ذاکر کرے، خطیب کرے، عالم کرے، مفتی کرے، تو کہیں نہ کہیں تو مشکلات آئی جاتی، اس لیے کہ انسان سارے علوم کا تو عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ابو عبیدہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے درس میں، حلقے درس میں جہاں اور افراد بیٹھے ہوئے تھے، ہشام بھی پہنچ گئے، اور ہشام نے اپنے چہرے کو اپنے رومال سے پوشیدہ کر لیا تاکہ نمایاں نہ ہو سکے، اور تمام حلقے درس میں جا کے بیٹھ گئے۔ اور جب ماحول بنا سوال و جواب کا تو ہشام نے ابو عبیدہ سے پوچھا کہ کیا میں بھی کوئی سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ غور کیجئے گا بات کے اوپر۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں جو سوال چاہیں کریں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اب ایک طرف سوال کی اجازت دینا اپنے علمی منصب کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، پوچھئے جو پوچھنا چاہیں، ہمیں سب معلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ہشام نے کہا میرے سوال بڑے عجیب و غریب سے ہوں گے، مگر آپ وہ جواب دینے کا وعدہ کر چکے۔ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو جوان، پوچھو۔ ہشام نے پہلا سوال کیا، بتائیے ابو عبیدہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ اب غور کیجئے گا، اس پورے حلقے درس میں مسجد بصرہ میں روزانہ بیٹھ کر درس اور دینے والا، فتوے بیان کرنے والا، اس سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی آنکھیں ہیں؟ پہلے تو یہ ذرا جھنجھلا گئے، کیا سوال کیا ہے، یہ کوئی سوال ہے؟ کہ جی میرا سوال تو ایسے ہی ہوگا، آپ وعدہ کر چکے جواب دیں گے، جواب دے دیجیے۔ بالآخر مجبور ہو کر کہتے ہیں جی میری آنکھیں ہیں۔ سوال نمبر 2، آپ اپنی ان آنکھوں سے کیا کرتے؟ ہشام نے سوال کیا، ابو عبیدہ کہتے ہیں یہ میں اپنی آنکھوں سے جی رنگوں کو دیکھتا ہوں، ان میں پہچان کرتا ہوں، کائنات کے مناظر دیکھتا ہوں، جن اشیاء کو دیکھا جانا ممکن ہے آنکھوں سے انہیں دیکھتا اور ان کے علم کو حاصل کرتا ہوں۔ پھر سوال کیا ہشام نے، اچھا بتائیے کہ آپ کی ناک بھی ہے؟ جی وہ بھی ہے۔ ناک سے کیا کرتے ہیں؟ کیا قوت شامہ ہے، سونگھتا ہوں کہ بو کیا ہے اور خوشبو کیا ہے؟ کیا ماشاءاللہ۔ ایک سوال اور آپ سے کہ کیا سوال؟ آپ کے کان بھی ہیں؟ جی کان بھی ہیں۔
ان سے کیا کرتے ہیں؟ کہ سنتا ہوں آوازیں نرم اور گرم کو، آوازیں قریب اور بعید کو، آوازیں مانوس غیر مانوس کو۔ کہ اچھا بتائیے آپ کے زبان بھی ہے اور ہونٹ بھی ہیں؟ کہ جی میرا منہ بھی ہے۔ اس سے کیا کرتے ہیں؟ کہ ذائقہ دیکھتا ہوں، نمکین ہے کہ میٹھا ہے، گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے۔ کہ اچھا آخری سوال آپ سے، بتائیے آپ کے ہاتھ بھی ہیں؟ یہ کہتے ہیں ابو عبیدہ جی میرے ہاتھ بھی ہیں۔ ان سے کیا کرتے ہیں؟ کہ ان سے محسوس کرتا ہوں، لمس کرتا ہوں، ٹھنڈا اور گرم اشیاء کو ہاتھ لگا کر معلوم کر لیتا ہوں۔ گویا حواس خمسہ، بصارت، شامہ، ذائقہ، سامعہ اور لامسہ، پانچوں حواس کو بیان کیا سوالیہ انداز میں جناب ہشام نے۔ کس سے؟ ابو عبیدہ سے۔ اب ایک سوال کیا ابو عبیدہ نے کہ آپ بتائیے کیا آپ کا دل بھی ہے؟ ہشام سوال کر رہے ہیں ابو عبیدہ سے کہ آپ کے دل بھی ہے؟ جی دل بھی ہے۔ اچھا دل سے کیا کام کرتے ہیں؟ کہ دل سے میں اپنے ان تمام اعضائے خمسہ، حواس خمسہ سے جو معلومات آتی ہیں ان کے بارے میں جہاں مجھے شک ہو تو فیصلہ دل کر دیتا ہے۔ غور کیجیے گا، یہ ساری گفتگو لفظ حجت، زمین اور بندگان خدا حجت کے محتاج ہیں یا نہیں ہیں؟ زیارت امین اللہ کا جملہ حجتہ علی عبادہ، اس کے ذیل میں بات ہو رہی ہے۔ جب یہ سوال دل کر چکے تو اب ایک سوال ہشام نے اور کیا کہ پروردگار نے دل دیا کیوں؟ آنکھیں کافی ہیں دیکھنے کے لیے، دل دیکھتا نہیں ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں، ناک شامہ کرتی ہے، دل شامہ نہیں کرتا، زبان ذائقہ کرتی ہے، دل ذائقہ نہیں کرتا، کان سامعہ کرتے ہیں، دل سامعہ نہیں ہے، ہاتھ لامسہ ہیں، دل لامسہ نہیں، دل دیا کیوں ہے؟ کہ اس پورے جسم میں خدا نے دل اس لیے دیا کہ تمام حواس سے خمسہ کے معاملات پر فیصلہ کن رائے قائم کر سکے۔ بس یہاں لا کر ہشام نے ابو عبیدہ کو روک لیا۔ بہت غور کیجیے گا، جو کہتے ہیں کہ زمین حجت سے خالی ہو سکتی ہے، کیا جواب دیں گے اہل اسلام؟ اس وقت حجت کون ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے تو حجت کون ہے ابھی؟ تو کیا زمین حجت سے خالی ہے؟ اور آج شب قدر بھی ہے۔ شب قدر کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں، 19ویں شب کے اعمال، مشترکہ اعمال تو آپ کریں گے ہی کریں گے، 21ویں شب کے مخصوص اعمال بھی ہیں جن میں دعائیں بھی اور اذکار بھی، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان کی تلاوت بھی، دعائے توبہ، دعائے مکارم الاخلاق کی تلاوت بھی، دعائے جوشن کبیر کی تلاوت کے ساتھ۔ اور شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک جملہ اور لکھا کہ ہم نے اپنے علماء سے یہ املا کرایا، یا علماء سے سن کے املا کیا ہے کہ ان راتوں میں اگر کوئی جا کر دینی مسائل کے سیکھنے کا انتظام کرے تو افضل ترین عمل ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ دینی مسئلہ ہے۔ ہشام کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ تمہارا خیال ہے کہ خدا نے زمین کو حجت کے بغیر چھوڑ دیا ہے؟ یعنی کیا ضرورت ہے امامت کے عقیدے کی؟ کسی امام کی ضرورت نہیں ہے، زمین ہے بس بنی ہوئی اللہ کی، بندے یہاں موجود ہیں۔ جب خدا ایک تمہارے جسم کو دل کے بغیر نہیں چھوڑتا، حالانکہ حواس سے خمسہ اپنا اپنا کام کر رہے ہوں، تو خدا پوری کائنات کو حجت کے بغیر کیسے چھوڑ دے گا؟ اللہ اکبر۔
جب خدا ایک جسم کو بغیر ہاتھی کے نہیں چھوڑتا، اور چونکہ بات حجت کی آ رہی ہے تو حجت کی بات کے ساتھ ساتھ پہلا مسئلہ مکمل ہوا کہ زمین کو حجت خدا کی ضرورت ہے. زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی، حتیٰ کہ اگر اس زمین پر 2 آدمی بھی رہ جائیں تو ان میں سے ایک حجت خدا ہونا چاہیے. اب غور کیجئے گا، جو لفظ امین اللہ و فی ارضہ حجتہ علی عبادہ، کہ آپ حجت ہیں خدا کی اس کے بندوں کے لیے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. اور لفظ حجت پر جب بات آ گئی تو آئیے اب فضائل مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پہ غور کیجئے کہ مولا کائنات کس طرح کی حجت قرار پائے. کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی عبارت ہے خدا کی طرف رہنمائی سے. آئیے چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں، اور چونکہ لفظ حجتہ علی عبادہ پہ بات چل رہی ہے تو اللہ کی حجت ہیں، تو اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی کون؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نے کل کی مجلس میں بات کو مکمل کیا تھا جہاں سورج سلام کا جواب دے رہا، وَعَلَيْكَ السلام یا اولو و یا آخرو و یا ظاہرو و یا باطنو و یا علیم بکل شیء. اسی انداز سے حجت خدا مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں بہت سارے مسائل خدا کے بارے میں سوال کی شکل میں قائم کیے گئے. غور کیجئے گا، کبھی عدد کے حوالے سے بحث ہوئی کہ خدا واحد ہے، یہ واحد ہونا عدد کے معنی میں، عدد جنسی، عدد نوعی، عدد ترکیبی. خدا ایک ہے، اس کا ایک مطلب یہ کہ خدا اپنی جنس میں ایک ہے، خدا نوع کے لحاظ سے ایک ہے، یا خدا تجزیہ اور ترکیب کے لحاظ سے ایک ہے، یا وحدہ لا شریک کے معنی. غور کیجئے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ فصیح ترین توحید کا بیان کرنے والا کون؟ اور یہ سوال بھی مولا سے جب کیا گیا جب مولا جنگ صفین لیلۃ الحریر میں جہاد کر رہے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ گنتی کے لحاظ سے ایک ہے، یعنی کہ 5-6 چیزیں ایک جیسی ان میں سے ایک ہے، یا اپنی نوع کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے اکیلا ہے، یا خدا 2 عدد کا آدھا ایک کہلائے گا، یعنی ایک اور ایک مل جائیں 2 ہو جاتے ہیں. تو خدا تجزیے اور ترکیب کے لحاظ سے ایک ہے، یا خدا واحد المعنی لا شریک لہ. اللہ اکبر. اس کی مثال کو اور آسان کرنے کے لیے کبھی سوال اس بنیاد پر، کبھی سوال ایک اور یہ سوال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا گیا. مولا بتائیے آئین وجہ اللہ. دیکھیے ایک بڑی آسان سی بات ہے، اس وقت آن لائن مجالس کا سلسلہ، اور آن لائن مجالس میں آڈیو مجالس بھی ہیں اور ویڈیو بھی ہیں. کبھی ویڈیو مجالس پہ غور کیجئے گا کہ آن لائن مجالس میں جب آپ ویڈیو ملاحظہ کر رہے ہوں اور اچانک سامنے سے خطیب کا چہرہ ہٹا دیا جائے، یا میں الفاظ کو بدل دیتا ہوں کہ آڈیو میں اگر آپ سماعت کر رہے ہو، خالی آواز آ رہی ہو، تو آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ نہیں پہچانتے، کبھی سنا نہیں ہے کہ خطیب کون ہے، ذاکر کون ہے، عالم کون ہے، امام کا فضائل پڑھنے والا کون ہے. تو چہرہ پہچان بنتا ہے شخصیت کی. شاید آپ کہیں کہ ہاتھ بھی پہچان شخصیت کی. ہاں آج کل تو آپ کہہ سکتے
کہ فنگر پرنٹس یا بایو میٹرک پہچان ہے، تو چہرے کی کاپی ہو سکتی ہے مگر بایو میٹرک کی کاپی نہیں ہو سکتی. یعنی انسان کے انگشت شہادت پر جتنی لکیریں ہیں یا انسان کے تھم پر جتنی لکیریں موجود ہیں، اس میں انسان کی کوئی کاپی نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. لیکن یہ تو جب پتہ چلے جب آپ کے پاس ڈیوائسز موجود ہوں ان فنگرز کو پڑھنے کے لیے. لیکن عام حالات میں ایک انسان کی پہچان اس کے فیس کے ساتھ ہوتی ہے، چہرہ. سوال کیا گیا مولا سے آئین وجہ اللہ، مولا بتائیے اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ بہت غور کیجئے گا. اگر اللہ کا چہرہ کسی ایک طرف مان لیا جائے، فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ ہے مشرق کی طرف، تو جو سامنے رہتے ہیں مشرق کے وہ اللہ کے چہرے کے سامنے ہوں گے، اور جو رہتے مغرب کے اندر ہیں وہ اللہ کے چہرے کے پیچھے ہوں گے. اللہ اکبر. العیاذ باللہ من ذالک. میں صرف سمجھانے کے لیے لفظ کو اتنا کھول کے بیان کر رہا تھا. مولا کائنات کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، مولا بتائیے آئین وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں جواب دینے کے بجائے آگ روشن کرو. جب آگ روشن کی گئی، اور آپ کو تو اندازہ ہے جب آگ روشن ہو تو شعلے بلند ہوتے ہیں، اس کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ فضا میں شعلے دکھائی دینے لگے. امام نے سائل سے سوال کیا، اور سوال کیا کیا؟ تو کہ تم یہ بتاؤ کہ آئین وجہ النار، آگ کا چہرہ کس طرف ہے؟ سائل نے چاروں طرف سے آگ کو دیکھا، کہا اس کا تو چہرہ بیان کرنا ممکن نہیں. چہرے کا مطلب کیا ہے؟ یہ میرے سامنے آپ کے سامنے میرا فیس، یہ میرا چہرہ، پیچھے سر کا حصہ یہ فیس نہیں ہے، یہ فیس ہے، یہ چہرہ ہے. تو آنکھ کا چہرہ کس طرف ہے؟ وہ کہتا ہے اس زمانے کا ایک عام سا شخص کے آنکھ کا چہرہ بتانا ممکن نہیں. آنکھ کا چہرہ چاروں طرف ہے، یعنی یہی آنکھ دیکھتی ہے سیدھے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر بھی، الٹے ہاتھ سے بھی، اور پیچھے اور آگے سے بھی. ایک ہی لو دکھائی دیتی ہے آنکھ کی اٹھتی ہوئی. اس کا چہرہ معین نہیں ہو سکتا. امام فرماتے ہیں جب تم ایک نار کا چہرہ نہیں بتا سکتے، مجھ سے نور کے چہرے کی بات کر رہے ہو. آئین وجہ اللہ، بتائیے اللہ کا چہرہ کہاں پر ہے؟ تمام عالم انسانیت پر ایک مرتبہ اور پھر مکتب اہل بیت کا احسان. آؤ انسانوں، اگر تمہیں خدا کا چہرہ صفات خدا میں دیکھنا ہو تو چلیے سورہ مبارکہ الرحمن پڑھیے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. روئے زمین پر تمام اشیاء کو فنا ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور تمہارے رب کا چہرہ باقی بچے گا. میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اس آیت کا ترجمہ وجہ کے اعتبار سے اگر یہ کسی غیر خدا کے لیے ہو، آپ کا چہرہ، میرا چہرہ، ان کا چہرہ، ان کا چہرہ، تو آپ وجہ کا ترجمہ کریں گے چہرہ. اور اگر خدا کے لیے ہو تو وجہ کا ترجمہ کریں گے ذات خدا. پھر بات واضح کر دیتا ہوں. کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک. اگر آپ غور کیجئے تو ایسا محسوس نہیں ہوگا، اگر یہ معنی نہ کیے جائیں تو محسوس ہوگا کہ جیسے نعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی پروردگار ہو، سب کو فنا ہو جائے، اس کو بھی صرف چہرہ باقی رہ جائے. اللہ اکبر. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو صاحب جلال بھی ہے اور صاحب کرم بھی ہے. تو اگر زمانے والے خدا کا چہرہ پہچاننا چاہتے ہیں، اور چہرہ پہچاننے کی حاجت کیوں پڑ گئی؟
چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ اب آن لائن مجالس کا سلسلہ ہے، اس لیے خطیب کے چہرے پر کون سا رنگ آئے کون سا رنگ جائے، وہ زمانے انشاءاللہ پھر سے آئیں گے جب سامعین سامنے ہوں گے اور کسی فضیلت کے جملے پر داد دے رہے ہوں گے اور خطیب کا چہرہ رنگ تبدیل کر رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، بات خطیبوں کی ہو رہی، ہم تو طالب علم ہیں۔ تو چہرہ بتاتا ہے رضا کو، ناراضگی کو، اچھا لگا یا برا لگا۔ چہرے کے تاثرات انسان کے اندر کی خبر دیتے۔ وہ اصل چہرہ سے عنوان یہ بنا کہ رضا خدا اور ناراضگی خدا۔ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ راضی ہو گیا؟ اللہ کا چہرہ تو نہیں ہے، اور چہرے کو دیکھ کے معلوم ہوتا کہ اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اللہ ناراض ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ بہت غور کیجیے گا۔ اہل ایمان جب یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا تو اس دعا کی انتہا کیا ہوگی کہ آپ کسی کے لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ تو پہلے یہ تو بتائیے کہ اگر اللہ راضی ہو رہا ہے تو اس کی رضا کا اظہار کہاں سے ہوگا؟ کیا وہ خدا آپ کو کال کرے گا، آ کے بتائے گا، آپ پر آیتیں اتارے گا؟ اللہ اکبر، کیسے بتائے گا کہ وہ راضی ہو گیا؟ کوئی طریقہ ہے اس کا؟ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ کبھی کبھی انسان کے حیثیت کے اعتبار سے اس کے قریب رہنے والے، مثلاً اہلیہ، والدین کے بعد والدین کے ساتھ بہن بھائی اور تمام رشتے، اولاد وغیرہ، یا کوئی بہت قریبی ساتھی، ہم مزاج جو پہچانتا ہے کہ یہ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس پہ ناراض ہوتے ہیں۔ میں مثال دے سکتا ہوں کہ اہل تقوی صاحبان علم کے لوگ کہتے ہیں بھائی ان مولانا صاحب کو مکس گیدرنگ شادی میں نہ بلانا، یہ پسند نہیں کرتے۔ معلوم کیسے ہوا؟ یا تو تجربہ بول رہا ہے یا صحبت بول رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رضا کا اندازہ یا صحبت سے ہوتا ہے یا آزمانے کے بعد ہوتا ہے۔ تو خداوند عالم راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اس کی پہچان آسان کر دی گئی کہ خدا نے اپنی صفات کے مظہر قرار دے دیے محمد و آل محمد علیہ السلام، کہ ان کو دیکھو، اگر یہ راضی ہو گئے سمجھو میں راضی ہو گیا، اگر یہ ناراض تو سمجھو میں ناراض ہو گیا۔ اور دور مت جائیے، ایام فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر اب مسلسل یہ حدیث پڑھی جا رہی ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا۔ تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ فاطمہ کو راضی کرنا، یا فاطمہ راضی ہو جائیں تو اس کا مطلب کہ اللہ راضی ہو گیا۔ یا برادران اہل سنت خوش عقیدہ اہل ایمان کا جملہ، کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کے لیے، اللہ اکبر، کیا اس کی شان مقدس ہے، اس کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے۔ جہاں جہاں نور برستا ہو وہاں وہاں زیارت عبادت ہے۔ نور برستا ہے خدا کے گھر پر خانہ کعبہ، دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ اور غور کیجئے کہ جب بات یہاں تک آ گئی لفظ حجت سے، تو خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور، کہ جناب سلمان محمدی، جن کو پہلے سلمان فارسی کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول کے عظیم صحابی، عاشق، محبت کرنے والے، اور جب یہ اللہ کے رسول نے سوال کیا ہے، کیا سوال کیا ہے؟ ہر رات میں
تلاوت ختم قرآن اور باتوں سے ملاتے ہوئے ہر رات میں کون جو شب بیداری کرتا ہو، جو ہر دن روزے رکھتا ہو اور ہر رات میں تلاوت قرآن کرتا ہو، ختم تلاوت قرآن۔ جناب سلمان نے ان سوالات کے جوابات میں کہا یہ سارے کام میں کرتا ہوں۔ تو دیگر افراد کو ایک تشویش ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم نے تو سلمان کو کبھی کبھی قرآن پڑھتے ہوئے نہیں بھی دیکھا ہے، باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، یا دعویٰ کر رہے ہیں سب کے سامنے بیٹھ کر کہ میں تو قرآن ختم کرتا ہوں۔ اور جب سوال کیا تشویش کے اعتبار سے اللہ کے رسول سے کہ پوچھیں سلمان سے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جناب سلمان نے اللہ کے رسول کے سامنے اصحاب کی موجودگی میں جواب دیا، یا رسول اللہ آپ نے ہی تو فرمایا تھا اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہ یا علی آپ کی مثال اس امت میں ایسی ہے جیسے پورے قرآن میں سورہ توحید ہو، جس نے ایک بار سورہ توحید کو پڑھا اس نے قرآن کی 1/3 تلاوت کا ثواب لے لیا، یا علی جس نے آپ سے خالی زبان سے محبت کی اس نے ایمان کا 1/3 حصہ حاصل کر لیا۔ آپ فرما رہے تھے کہ یا علی جس نے 2 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی اس نے 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب لے لیا، اور جس نے آپ سے زبان اور دل کے ساتھ محبت کی اس نے 2/3 ایمان کو حاصل کر لیا۔ آپ فرما رہے تھے یا علی، اللہ کے رسول آپ فرما رہے تھے یہ کہتے ہوئے مولا علی سے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس نے پورے قرآن کی تلاوت کے ثواب کو حاصل کر لیا، اور جس نے آپ سے محبت کی زبان، دل اور اعضاء و جوارح سے۔ تو اب یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا اور پھر یہ مولائی نماز کے عالم میں کھڑا ہو جائے، یہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے، اعضاء و جوارح اطاعت گزار علی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ امام کی اطاعت کا ایک انداز مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے حیات ظاہر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تمہارے اور اہل شام کے درمیان تعجب ہے، تمہارا اور اہل شام کا اور تمہارے سردار اور اہل شام کے سردار میں تعجب ہے مجھے۔ کیا تعجب مولا آپ کو؟ کہ اہل شام کا سردار خدا کا معصیت کار ہے اور اس کے لوگ اس کے اطاعت گزار ہیں، جبکہ تمہارا سردار خدا کا اطاعت گزار ہے اور تم اس کے معصیت کار ہو۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت پر کس انداز سے زیارت امین اللہ کے جملے مکمل ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس جملے تک پہنچ گئے اور اگلا جملہ آج کی حد تک روک رہے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ آنے والے کل میں ہوں گی۔ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض و حجتہ علی عبادہ، اور آپ حجت خدا ہیں اللہ کے بندوں کے لیے، چاہے بچے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں کہ بوڑھے، یا عورت ہوں کہ مرد، اور ہر مشکل میں تو سب نے پکارا ہے مولا کائنات کو، حتیٰ کہ اتنی چھوٹی سی مشکل ہے، اتنی چھوٹی سی مشکل، بہت غور کیجئے گا کہ جب دربار خلافت سجا لیا گیا، حکومت بنا لی گئی، امامت کو چھوڑ کر، غدیر خم کو بھلا کر، تو مشکلات تو آئی ہیں نا۔ ان مشکلات میں ایک مشکل ایسی بھی آئی کہ کسی شخص نے آ کر دربار خلافت میں، حکومت کے دربار میں آ کر یہ دعویٰ کر دیا کہ مجھ سے اللہ کے رسول نے وعدہ کیا تھا
اور آپ جانشین وعدہ پورا کر دیجئے. یہ کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ وعدہ کیا تھا مجھے اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی کھجور دیں گے. آپ وعدہ پورا کر دیجئے. حاکم وقت جو کہلاتے تھے انہوں نے اپنے قاصد کو روانہ کہ جاؤ جا کر مسجد سے ابو تراب کو لے کر آؤ. اور جب مسجد سے ابو تراب کو لایا گیا تو تمام دربار میں ایک کیفیت تھی کہ کس کام کے لیے بلایا گیا. تو حاکم کہتا کہ جی اللہ کے رسول کا یہ وعدہ لے کر شخص آیا ہے کہ وعدہ پورا کر دیا جائے. اللہ کے حبیب نے اس سے وعدہ کیا تھا اسے کھجور دیں گے. اب آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر اسے عطا کر دیں کھجور ایک مٹھی بھر. مولا کائنات بالکل عام سے انداز میں اپنے دستے امامت کو رکھا, اٹھایا کھجوروں کو, اٹھا کر سائل کے ہاتھ پر رکھا. سائل نے کھجوریں لے لیں امام کے ہاتھوں سے. اللہ اکبر. اب غور, دربار خلافت کا واقعہ ہے. ایک سوال کیا سائل نے حاکم سے, اتنے چھوٹے سے کام کے لیے آپ نے کیوں زحمت دی ابو تراب کو, کیوں بلایا علی کو؟ یہ کام تو آپ بھی کر سکتے تھے. اور انہوں نے کون سا کام کیا؟ خالی اٹھا کر میرے ہاتھ پہ رکھی کھجوریں. تب حاکم وقت کہتے ہیں کہ تجھے نہیں معلوم, مگر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے. کیا کہنے, چہرہ وجہ اللہ ہو جائے, ہاتھ ید اللہ ہو جائے, اور مساوات میں مثل ید مصطفیٰ ہو جائے. تو چلیے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ دربار خلافت کے اس عمل کے نتیجے میں مسلمان سمجھ گئے کہ اگر دربار خلافت میں کوئی بیٹھنے والا بھی کھجور پیغمبر کے وعدے پر اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا بلکہ علی کے ہاتھ سے دلواتا ہے تو جنت خدا کا وعدہ ہے. پیغمبر نے فرما لیا ہے, خدا نے خلق کیا جنت کو, پیغمبر نے وعدہ کیا, تو پیغمبر کے وعدے کو خدا جب آپ کو دلوائے گا تو ہاتھ علی ابن ابی طالب کا ہو. اب آپ کی مرضی ہے علی کے ہاتھ سے جنت قبول کریں نہ کریں. بس عزیزان گرامی قدر, ہمیں تو اتنی عادت ہے کہ ہر وقت مولا کو یاد کرتے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے, سنبھلتے ہوئے, چلتے ہوئے اپنے مولا کو یاد کرتے. واہ مصیبتہ عزاداران امیر المومنین, آج شب شہادت بھی اور شب قدر بھی. میرا مولا 21 تاریخ ماہ رمضان کو دنیا سے رخصت ہو گیا تھا. 19 کے بعد سے لے کر امام نے اپنے گھر میں 19 کا پورا دن گزارا, 20 کی شب گزاری, 20 کا دن گزارا اور 21 کی شب. اور ان تمام تر درمیان کے واقعات کو بیان کرنے کے لیے وقت نہیں, خالی اشارہ کر رہا ہوں. جب میرے مولا کو زخمی حالت میں گھر پہ لایا گیا تھا اور ایسے میں طبیب کو اور جراح کو بلایا گیا تھا, جراح ابن اسیر سکونی نے جیسے ہی امام کے زخم کا معائنہ کیا اور معائنہ کرنے کے بعد جملہ زبان پر اس طرح ادا کیا کہ مولا وصیت فرما لیجیے. زہر اتنا زیادہ اندر تک اتر چکا ہے کہ کوئی بچنے کا امکان نہیں ہے. ہاں اگر ہو سکے تو جتنا اس کو تکلیف کو کم کر سکتے ہو کر سکتے. اس میں کیا کیجئے, طبیب اور جراح کیا کہتے تھے کہ جتنا زیادہ ہو سکے دودھ نوش فرمائیے. جیسے ہی یہ خبر کوفے میں عام ہوئی ہے, چھوٹے چھوٹے بچے اپنے اپنے کوزے دودھ کے بھرے ہوئے مولا کے دروازے پر, اور آ کر دروازے امیر المومنین پہ کہتے تھے ہم آج دودھ نہیں پئیں گے, ہم نے سنا ہے طبیب نے ہمارے مولا کو دودھ کا پینے کا مشورہ دیا ہے. مولا یہ بچے, ارے جن یتیموں کے سر پہ مولا شفقت کا ہاتھ رکھتے تھے. واہ مصیبت, واہ محمد.
کوفے میں عجیب کوہرام مچا ہوا ہے، اور میرا مولا اپنی وصیت کے الفاظ کو تمام کر رہے تھے. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں اور بیان کر دو. کس طرح سے امام نے وصیتیں کی ہیں، سب کو بلایا ہے امام حسن کے ہاتھوں میں، سب کا ہاتھ دے دیا ہے، سب کا ہاتھ تو حسن کے ہاتھوں میں دیا، مگر عباس کو نہیں بلایا. ام البنین عباس کے لیے فکر مند ہیں کہ عباس کو کیوں نہیں بلا کر حسن کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے. میرا مولا آخر میں فرمایا میرے عباس کو لاؤ، میرے شبیر کو لاؤ. جب دونوں کو بلایا گیا، امام نے حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھوں میں دیا، ارشاد فرماتے ہوئے عباس تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں جیسے میں رسول اللہ کے لیے تھا. عباس دیکھو ایسے حسین کا ساتھ دینا، واہ مصیبت واہ محمد میرے مولا کا وقت جدائی قریب آ پہنچا. باتیں کرتے کرتے آنکھیں بند ہونے لگی، آ گئے لینے کے لیے رسول خدا. ہو گیا قیامت کا عنوان کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا گھر برباد ہو گیا. واہ مصیبت. جنازہ اٹھایا جا رہا تھا، بس آخری جملے، جنازہ غسل و کفن دیا گیا. آج بھی جائیے کوفے میں، مسجد کوفہ کے پیچھے بیت الشرف میں وہ دونوں حجرے آج بھی ان کی یادگار باقی ہے، جہاں امام کو غسل دیا گیا، جہاں امام کو کفن پہنایا گیا. ہائے میرا مولا، جب جنازہ تیار ہو کے چلا، فریاد یا علی، کوفے کی گلیوں میں ماتم برپا تھا. بیٹیوں نے باپ کے جنازے پر ماتم کیا. الوداع یا مرتضی اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، اس مولا کا واسطہ کہ جس کو غسل دیتے جاتے تھے مولا روتے جاتے تھے، جسم پر کتنے نشان تھے، نشان ان تمام زخموں کے بھی تھے جو مولا نے مختلف جنگوں میں اسلام کی خاطر برداشت کی تھی. نشان تمام اعمال کے بھی تھے جو آپ غریبوں تک کھانا پہنچاتے تھے. پروردگار واسطہ مولا کائنات، واسطہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا آج پرسہ پیش کیجئے شہزادی کی بارگاہ میں. بڑی محبت تھی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو مولا کائنات سے. کیسے ممکن ہے سیدہ کا تذکرہ نہ ہو؟ بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں دعا کے عنوان میں کہوں گا. اگر کوئی دعا توسل میں کامیاب آپ نہ ہو رہے ہو تو مولا کائنات کو سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے کے دعا مانگی. اس طرح سے دعا مانگیے کہ پروردگار جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا واسطہ مولا کائنات کے ماتمداروں کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مشکلات و مسائل ہیں، جلوس اعضاء اور مجلس اعضاء کے حوالے سے پروردگار تمام علاقوں کی حفاظت فرما. کرونا وائرس سے تمام ماتمداروں کو محفوظ فرما. بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین.